بسم اللہ الرحمن الرحیم فالمفرد المنصرف والجمع المكسر المنصرف بالضمۃ رفعا والفتحۃ نصبا والکسرۃ جرا جمع المؤنث السالم بالضمۃ والکسرۃ غیر المنصرف بالضمۃ والفتحۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے مصنف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے اسم مورد کی تعریف کی اور اس کا حکم بیان کیا، اس کے بعد اعراب کی تعریف کی، اور اعراب کی تعریف کرنے کے بعد اسم کے اعراب کی اقسام بیان فرمائی، اور اس کے بعد پھر عامل کی تعریف کی، اس کے بعد پھر عامل کی تعریف کی۔ اب جو آپ نے عبارت پڑھی ہے، اس عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے جو 16 قسمیں ہیں، اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے جو 16 قسمیں ہیں، ان 16 قسموں میں سے چند قسموں کا جو ہے وہ اعراب بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں متمکن کی جو 16 قسمیں ہیں ان تمام کا اعراب جو ہے وہ بیان کیا جائے گا، لیکن جو ابھی آپ نے عبارت پڑھی ہے، اس عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے اس میں مورد کی اقسام میں سے مفرد منصرف صحیح، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف، ان 4 قسموں کا اعراب بیان کیا ہے، ان 4 قسموں کا بیان کیا ہے۔ تو مفرد منصرف صحیح اور جمع مکسر منصرف، جمع مکسر منصرف، ان دونوں قسموں کا جو اعراب ہے وہ ایک ہی ہے، ان دونوں قسموں کا دونوں قسموں کا جو اعراب ہے وہ ایک ہی ہے۔ وہ یہ کہ یہ دونوں جو ہیں وہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ معرب ہوتے ہیں، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ معرب ہوتے ہیں، اور حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ معرب ہوتے ہیں، اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، معرب ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، حالت رفع جو ہے وہ ضمہ لفظی کے ساتھ آتی ہے، حالت نصبی فتحہ لفظی کے ساتھ آتی ہے، اور حالت جری کسرہ لفظی کے ساتھ آتی ہے۔ اور ٹھیک ہے ابھی مفرد منصرف صحیح اور جمع مکسر منصرف، ان دونوں قسموں کا اعراب کیا ہے؟ ایک ہی ہے، ان دونوں قسموں کا اعراب ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ لفظی کے ساتھ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، مفرد منصرف صحیح جو ہے اس کی مثالیں حالت رفع نصبی جری کی یوں بنے گی: جاء زید رأیت زیدا مررت بزید۔ اور ٹھیک ہے، حالت رفع میں ضمہ لفظی آ گیا ہے، اور حالت نصبی میں فتح لفظی آ گیا ہے، اور حالت جری میں کسرہ لفظی آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جمع مکسر منصرف جو ہے اس کی جو مثالیں حالت رفع نصبی جری کی یوں بنے گی: ہم رجال، ہم رأیت رجالا مررت برجال۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ رجال جو ہے یہ جمع مکسر منصرف ہے، یہ کیا ہے؟ جمع مکسر منصرف ہے، حالت رفع ضمہ لفظی کے ساتھ ہے، حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ ہے، اور حالت جری کیا ہے؟ کسرہ لفظی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، باقی بیٹا جو باتیں ہیں کہ مفرد کسے کہتے ہیں، منصرف کسے کہتے ہیں، اور صحیح کسے کہتے ہیں، یہ باتیں تقریباً آپ کو ہدایت النحو کے اندر بھی بتا دی گئی ہیں، اور نحو میر کے اندر بھی بتائی گئی ہیں۔ مفرد سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ تثنیہ اور جمع نہ ہو، یہاں مفرد کا مطلب ہے کہ تثنیہ جمع نہ ہو، اور ٹھیک ہے، اور منصرف کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر منصرف نہ ہو، یعنی اس میں منع صرف کے 2 سبب نہ پائے جائیں، یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ منصرف کہتے ہیں۔ اور نحویوں کے نزدیک صحیح وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زیدن ہے،
کیا ہے؟ زیدن جو ہے یہ مفرد بھی ہے کیونکہ نہ تسنیہ ہے نہ جمع ہے، اور یہ زید جو ہے یہ منصرف بھی ہے، غیر منصرف نہیں ہے، اور یہ صحیح بھی ہے کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ تو زیدن جو ہے یہ مفرد منصرف صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور جمع مکسر منصرف، جمع مکسر منصرف، جمع مکسر منصرف سے مراد ایسی جمع ہے کہ جس کے اندر واحد کا وزن سلامت نہ رہے، واحد کا وزن سلامت نہ رہے، اور اس کے اندر منع صرف کے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے، اور ٹھیک ہے۔ تو بیٹا جو جمع مکسر ہے، آپ جانتے ہیں کہ جمع سالم بھی ہوتی ہے اور جمع مکسر بھی ہوتی ہے۔ جمع جمع سالم جس کے اندر واحد کا وزن سلامت رہے نہ ٹوٹے، جس کے اندر ٹوٹے نہ، اور ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھو مسلمون سے مسلمون، اب واحد کا وزن ٹوٹا ہے نہیں، کیونکہ مسلمون کے آخر میں آپ نے واو اور نون لگا کر مسلمون بنا لیا ہے، درمیان میں کوئی لفظ نہیں آیا ہے، اور ٹھیک ہے، وزن ٹوٹا نہیں ہے، وزن ٹوٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمع مکسر واحد کا وزن ٹوٹ جائے گا، راجلون سے رجالون، راجلون سے رجالون، یہاں واحد کا وزن ٹوٹ گیا کیونکہ راجلون را پر زبر ہے، جیم پر کیا ہے؟ پیش ہے، وہ ایسا ہی ہے۔ لیکن جب آپ نے کہا رجالون، را کے نیچے کیا آ گئی؟ زیر آ گئی، جیم کے اوپر فتح آ گئی، اور جیم اور لام کے درمیان الف بھی آ گیا ہے، اور وزن باقی رہا ہے؟ نہیں رہا، ٹوٹ گیا ہے نا، وزن کیا ہو گیا ہے؟ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ تو جمع کی ابتدان دو قسمیں ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ جمع مکسر اور جمع سالم، جمع مکسر جس کے اندر واحد کا وزن ٹوٹ جائے، اور جمع سالم جس کے اندر واحد کا وزن سلامت رہے، ٹوٹنے سے محفوظ رہے، ٹوٹنے سے محفوظ رہے۔ پھر جو جمع مکسر ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، جمع مکسر ہوتی ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جمع مکسر منصرف اور جمع مکسر غیر منصرف، جمع مکسر منصرف، جمع مکسر غیر منصرف، اور ٹھیک ہے۔ جمع مکسر منصرف جس کے اندر واحد کا وزن ٹوٹ جائے اور اس کے اندر منع صرف کے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے، جیسے راجلون سے رجالون، تو رجالون جمع مکسر بھی ہے اور منصرف بھی ہے، اور ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر واحد کا وزن ٹوٹا بھی ہے اور اس کے اندر منع صرف کے دو سبب نہیں پائے جا رہے، اور نہ ہی ایک ایسا سبب پایا جا رہا ہے جو دو کے اور ٹھیک ہے۔ اور جمع مکسر غیر منصرف ہو تو اس کی مثال مسجد سے مساجد، کیا ہے؟ مسجد سے مساجد۔ آپ بیٹا جی جو مساجد ہے یہ جمع مکسر تو ہے، جمع مکسر تو ہے کیونکہ اس کے اندر واحد کا وزن ٹوٹا ہوا ہے، واحد ہے مسجد، جمع ہے مساجد، تو آپ دیکھ سکتے ہو مسجدن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مساجد میں وزن ٹوٹا ہوا کہ نہیں؟ ٹوٹا ہوا ہے نا، ظاہر بات ہے، الف بھی درمیان میں آیا ہوا ہے، کیا آیا ہوا ہے؟ اور پھر حرکات بھی کیا ہوئی ہیں؟ تبدیل ہوئی ہیں، حرکات بھی اور ٹھیک ہے۔ تو جمع مکسر کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، جمع مکسر منصرف اور جمع مکسر غیر منصرف، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو اعراب بیان ہوا ہے وہ جمع مکسر منصرف کا بیان ہوا ہے، جمع جو مکسر غیر منصرف ہے اس کا اعراب یہاں بیان نہیں ہوا، وہ آگے چل کر بیان ہوگا، وہ آگے چل کر بیان ہوگا۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، تو یہاں جو پہلی فالمفرد المنصرف اور والجمع المکسر بالضمۃ رفعا اور والفتحۃ نصبا والجر والکسرۃ جرا، اس عبارت سے ان دو قسموں کا اعراب بیان ہوا ہے، مفرد منصرف صحیح اور جمع مکسر منصرف، ان دونوں کا اعراب یہ بیان ہوا کہ حالت رفیع میں ضمہ لفظی کے ساتھ ہے، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ ہے، اور حالت جری میں کسرہ لفظی کے ساتھ ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں پر
جو ہے وہ ایک اعتراض ہوتا ہے، ایک بھی مصنف رحمہ اللہ نے یہ جو اعراب بیان فرمایا ہے، یہ جس طرح مفرد منصرف صحیح کا ہے اور جمع مکسر منصرف کا ہے، اسی طرح یہ والا جو اعراب ہے وہ جاری مجرائے صحیح کا بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جاری مجرائے صحیح کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے دلون زبیون ہے، جاری مجرائے صحیح کا آپ کو پتہ ہی کسے کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں حرف علت واو یا یا ہو اور ان کا ماقبل کیا ہو؟ ساکن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جاری مجرائے دلون زبیون۔ اور نحویوں کے نزدیک صحیح کیا ہوتا ہے؟ جس کے آخر میں زیدن، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح اعراب کی یہ والی جو قسم ہے کہ حالت رفع میں ضمہ لفظی آئے گا، حالت نصبی میں فتح لفظی آئے گا اور حالت جری میں کسرہ لفظی آئے گا، تو اعراب کی یہ قسم جس طرح مفرد منصرف صحیح اور جمع مکسر منصرف میں جاری ہوتی ہے، اسی طرح اس میں متمکن کی ایک اور قسم بھی ہے جاری مجرائے صحیح، اس پر بھی یہ والا اعراب جاری ہوتا ہے۔ تو صاحب کافی نے اس کو بیان کیوں نہیں کیا؟ اس کو بیان کیوں نہیں کیا؟ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ تو اس کا بیٹا جواب یہ ہے کہ مفرد منصرف صحیح جو ہے وہ اصل ہے، مفرد صحیح ہے وہ اصل ہے، اور جاری مجرائے صحیح اس کی کیا ہے؟ فرع ہے، اس کی کیا ہے؟ فرع ہے۔ تو جو فرع ہوتی ہے اس کا حکم اصل سے معلوم ہو جاتا ہے، جو فرع ہوتی ہے حکم اصل سے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو جب مفرد منصرف صحیح کا اعراب مصنف نے بیان کر دیا تو اس سے ہمیں فرع کا اعراب بھی سمجھ میں آ گیا، جو جاری مجرائے صحیح تھا اس کا اعراب بھی سمجھ میں آ گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا اعراب بھی یہی ہے، جو مفرد منصرف صحیح کا اعراب ہے وہی اعراب جاری مجرائے صحیح کا ہے۔ تو اصل کے ذکر نے فرع کے ذکر سے کیا کر دیا ہے؟ بے نیاز، اصل کے ذکر میں فرع کے ذکر سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اس وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے جاری مجرائے صحیح کا ذکر نہیں کیا۔ سمجھ آئی بات؟ نہیں آئی ہے؟ تھوڑی سی اعراب پر بات کر، عبارت پر بات کر لیتے ہیں۔ یہاں فرمایا گیا بالضمۃ رفعا، آگے والفتحۃ نصبا والفتحۃ نصبا والکسرۃ جرن، اور ٹھیک ہے یہاں رفعا نصبا اور جرن، یہ تینوں منصوب ہیں، یہ تینوں منصوب ہیں۔ تو بیٹا یہ منصوبات کل کتنے ہیں؟ 12 منصوبات کل 12 ہیں۔ تو سوال پیدا کیا جا سکتا، سائل سوال کر سکتا ہے کہ منصوبات 12 ہیں، تو یہاں یہ تینوں جو منصوب ہیں تو یہ 12 منصوبات میں سے کیا بنتے ہیں؟ یہ کس بنا پر منصوب ہیں؟ یہ تینوں کس بنا پر منصوب ہیں؟ 12 منصوبات میں سے یہ کس قسم کے اندر کیا ہے؟ داخل ہیں۔ 12 منصوبات میں سے یہ کس قسم کے اندر داخل ہے، اور ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تینوں جو ہیں وہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے بھی منصوب ہو سکتے ہیں، یہ تینوں مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہو سکتے ہیں۔ یہ ظرفیت کی بنا، مفعول فی کہہ رہے ہو یا ظرفیت کہہ رہے ہو، بات ایک ہی ہے، تو یہ تینوں ظرفیت کی بنا پر بھی منصوب ہو سکتے ہیں۔ یہ ظرف کس کا بنیں گے؟ اس سے قبل جو ہے عبارت مقدر ہے یعربان، کیا عبارت مقدر ہے؟ یعربان، ہاں، عبارت یوں بن جائے گی یعربان بالضمۃ رفعا والفتحۃ نصبا والکسرۃ جرا، ٹھیک ہے کہ یہ جو مفرد منصرف صحیح ہے اور جمع مکسر منصرف ہے، یہ دونوں مورب ہوتے ہیں، یعربانی، یہ دونوں مورب ہوتے ہیں ضمہ کے ساتھ حالت رفع میں اور فتح کے ساتھ حالت نصبی میں اور کسرہ کے ساتھ حالت جری میں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی۔ تو یہ جو ہیں وہ مفعول فی بنیں گے، یہ ظرف بنیں گے کس کا؟ یعربان مقدر کا، یعربان مقدر کا، ٹھیک ہے۔ اور رفعا نصبا جرا، ان تینوں سے پہلے مضاف مقدر ہو جائے گا حالت، مضاف مقدر ہو جائے گا حالت۔ یعربانی بالضمۃ حالت الرفع، حالت الرفع، اور کیا بن جائے گا؟ والفتحۃ حالت نصبی والکسرۃ حالت جری،
ان سے پہلے کیا مقدر ہے؟ لفظ حالت مقدر ہے. کیا ہے؟ لفظ حالت مقدر ہے. اور ٹھیک ہے وہ حالت لفظ حالت جو تھی وہ مضاف تھی اور یہ مضاف الیہ تھے. یہ کیا تھے؟ تو پھر مضاف کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا اور مضاف الیہ کو مضاف کے قائم مقام کر دیا گیا. مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو مضاف کے قائم مقام کر دیا گیا اور جو اعراب مضاف کا تھا وہی اعراب مضاف الیہ کو دے دیا گیا. اور ٹھیک ہے حالاتا وہ کیا تھا؟ منصوب. تو جو اعراب کس کا تھا؟ مضاف کا تھا وہی اعراب مضاف الیہ کا. یہ بن گیا رفعا نصبا اور جرا بن گیا. یہ بات سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی ہے؟ اس کے بعد بیٹا جی ہے جمع مؤنث سالم. کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم. اس میں متمکن کی اقسام میں سے ایک قسم جمع مؤنث سالم ہے. ایک قسم جمع مؤنث سالم ہے. تو جمع مؤنث سالم اس جمع کو کہتے ہیں اس جمع کو کہتے ہیں جس کے مفرد کے آخر میں الف اور لمبی تا لاحق کی گئی ہو. جس کے مفرد کے آخر میں الف اور لمبی تا لگائی گئی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جمع مؤنث سالم. اور ٹھیک ہے اب جس مفرد کے آخر میں الف اور لمبی تا لگائی گئی ہے جس مفرد کے آخر میں الف اور لمبی تا لگائی گئی وہ لفظ مذکر بھی ہو سکتا ہے اور وہ لفظ مؤنث بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھو مسلماتن کیا ہے؟ مسلماتن. یہ جمع مؤنث سالم ہے. یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم. تو اس کا واحد کیا ہے؟ مسلماتن. اس کا واحد مسلماتن. اب مسلماتن مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. اور ٹھیک ہے تو اور یہ ہے لفظ مرفوعات منصوبات اور مجرورات. تو مرفوعات کا جو واحد ہے وہ کیا ہے؟ مرفوع. منصوبات کا واحد منصوب اور مجرورات کا واحد مجرور. آپ دیکھ لو کہ جو مسلمات تھا اس کا واحد جو تھا وہ مؤنث تھا اور مرفوعات منصوبات اور مجرورات کا جو واحد ہے وہ مذکر ہے. اور ٹھیک ہے کبھی تو مذکر کے آخر میں الف اور لمبی تا لگا کر جمع مؤنث سالم بنائی جاتی ہے اور کبھی مؤنث کے آخر میں الف اور لمبی تا لگا کر جمع مؤنث سالم بنائی جاتی ہے. اور ٹھیک ہے تو جس کے واحد کے آخر میں الف اور لمبی تا لگا کر جمع بنائی گئی ہو جس واحد کے آخر میں الف اور لمبی تا لگا کر جمع بنائی گئی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع مؤنث سالم. اس کو جمع مؤنث سالم. اور ٹھیک ہے تو جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب جو ہے وہ حالت رفیع میں ضمہ کے ساتھ آتا ہے. حالت رفیع میں ضمہ کے ساتھ آتا ہے. حالت نصبی اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے. حالت نصبی اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے. اور ٹھیک ہے یہاں پر جو حالت نصبی ہوتی ہے حالت کس کتابیں ہوتی ہے؟ یار کتابیں ہوتی ہے. اور ٹھیک ہے یہاں اس کی جمع مؤنث سالم جو ہے اس کے اندر حالت نصبی کے اندر بھی کسرہ ہی آتا ہے اور حالت جری کے اندر جری میں تو آپ کو آنا ہی کسرہ ہوتا ہے. حالت جری میں آنا ہی کسرہ ہوتا ہے لیکن جمع جو مؤنث سالم ہے اس کی حالت نصبی میں بھی کیا آتا ہے؟ کسرہ آتا ہے. اس کی حالت نصبی کے اندر بھی کیا آتا ہے؟ کسرہ آتا ہے. اور ٹھیک ہے اس کی مثالیں بن جائے گی ہن مسلماتن رأیت مسلماتن مررت بمسلماتن. اور سمجھ آ گئی بات؟ تو جو جمع مؤنث سالم ہے جمع مؤنث سالم وہ جمع ہوتی ہے کہ جس کے مفرد کے آخر میں الف اور لمبی تا لاحق کی گئی ہو. جس کے مفرد کے آخر میں الف اور لمبی تا لاحق کی گئی ہو چاہے مفرد مذکر ہو چاہے مفرد مؤنث ہو. جس مفرد کے آخر میں الف اور لمبی تا لاحق کی گئی ہے وہ مفرد مذکر بھی ہو سکتا ہے وہ مفرد مذکر بھی ہو سکتا ہے اور وہ مفرد مؤنث بھی ہو سکتا ہے. تو جب مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوگا؟ یہ حالت رفیع میں ضمہ لفظی آئے گا حالت نصبی اور جری میں کسرہ لفظی آئے گا. حالت رفیع کی مثال ہے ہن مسلماتن.
حالت نسبی کی مثال ہے رأیت مسلمات، اور حالت جری کی مثال ہے مررت بمسلمات۔ اور بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی۔ ہاں، یہاں مصنف رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے صرف اتنا کہا ہے بالضمتی والکسرتی والکسرتی، بالضمتی والکسرتی۔ والکسرت ہاں، یہاں بالضمتی کے بعد رفعا مقدر ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ رفعاً رفعاً مقدر۔ مقدر ہو جائے اور اس گا۔ کے بعد کیا تھا؟ والکسرتی ہاں، والکسرت کی بات کیا آ جائے گا؟ نصباؤں وجرن۔ وجرن، یہ مقدر ہو جائے گا۔ اور ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اور بالضمتی سے پہلے آ جائے گا یعرب، مقدر کیا ہو جائے گا؟ یعرب یعرب مقدر ہو مقدر ہو جائے گا، اور مطلب یہ بن جائے گا کہ جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم سالم۔ سالم۔ ہاں، جمع مؤنث سالم جو ہے یہ مورب ہوتی ہے ضمہ کے ساتھ حالت رفیع میں رفیع میں، اور کسرہ نصب ہو جاتا حالت کسرہ۔ کسرہ کے ساتھ حالت نسبی اور جری میں، کسرہ کے ساتھ حالت۔ حالت نسبی اور جری میں۔ اور ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اوپر چونکہ مصنف رحمہ اللہ نے بالضمتی کے بعد رفعا نکال دیا تھا، اور بالضمتی کے بعد رفعا لگایا تھا نا، ہاں جی۔ بالضمتی کے بعد رفع لگایا تھا۔ تو صاحب ایک کافی چونکہ اختصار پسند ہے، ہاں جی۔ چونکہ کیا ہے، اختصار پسند ہے۔ انہوں نے کہا بھی طلباء جو ہیں وہ خود ہی سمجھ جائیں گے، اوپر کو دیکھ کر نیچے بھی سمجھ جائیں وہ گے۔ خود سمجھ جائیں گے کہ اوپر چونکہ بالضمت کے بعد کیا ہے، رفعاً ہے۔ لہذا نیچے بھی بالضمت کے بعد رفعا لگا لیں گے وہ۔ ہاں جی۔ اور اوپر کیا تھا؟ والفتحۃ کے بعد کیا تھا؟ نصباً۔ اور والکسرت کے بعد جرن جرن تھا، تو انہوں نے کہا نیچے بھی کیا کر لیں گے، یہ لگا لیں گے۔ لگا نیچے لیں بھی گے۔ خود لگا لیں گے، نصب و جرن خود لگا لیں گے۔ ہاں جی۔ اور ٹھیک ہے، ہاں جی۔ تو تقدیری عبارت یوں بنے گی یعرب بالضمۃ رفعا، یعرب یعرب رفعاً بالضمۃ رفعاً والکسرت نصبا وجرن۔ وجرا، کہ جمع مؤنث سالم جو ہے یہ مورب ہوتی ہے ضمہ کے ساتھ حالت رفیع میں، اور کسرہ کے ساتھ حالت نسبی و جری میں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں جی۔ اس کے بعد جو ہے وہ مصنف رحمہ اللہ نے غیر منصرف کا اعراب بیان فرمایا ہے۔ کس کا اعراب بیان فرمایا ہے؟ غیر منصرف۔ غیر منصرف کا اعراب ہے۔ ہاں، غیر منصرف کی تعریف آگے خود صاحب کافیہ کریں گے بھی صحیح، اور ضمناً میں پہلے آپ کو بتا بھی چکا ہوں۔ اور ٹھیک ہے، ہاں جی۔ غیر منصرف کسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر منع صرف کے دو سبب پائے جائیں، جس کے اندر منصرف کے دو سبب پائے جائیں، یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہوتا ہے، جو دو کے کیا مقام ہوتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ یہاں مختصر انداز میں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ جس کے اندر منع صرف کے دو سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب۔ پایا جائے دو کا مقام ہو۔ اور بھائی اس سے پہلے آپ ہدایت النحو کے اندر بھی تو پڑھ چکے ہیں نا، ہاں جی۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اس کا اعراب مصنف نے کیا بیان فرمایا؟ اس کا اعراب یہ بیان فرمایا بالضمتی رفعاً رفعا والفتحۃ والفتحۃ والفتحۃ۔ اور ٹھیک ہے ہاں جی۔ کہ حالت رفعی کے اندر یہ مورب ہوگا کس کے ساتھ؟ ضمہ کے ساتھ۔ حالت رفعی میں مورب ہوگا ضمہ کے ساتھ، اور حالت نسبی و جری میں یہ مورب ہوگا فتح کے ساتھ۔ فتح کے ساتھ۔ اور ٹھیک ہے، ہاں جی۔ تو غیر منصرف کے اندر جو حالت جری ہوتی ہے اس میں بھی کیا آتا ہے؟ فتح ہی آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غیر منصرف پر جو ہے وہ کسرہ بھی نہیں آتا، تنوین بھی نہیں آتی، تو حالت جری میں کسرہ کی بجائے کیا آ جائے گا؟ فتح آ جائے گا۔ حالت جری میں کسرہ کی بجائے فتح کسرہ آ کے جائے گا۔ بجائے فتح آ جائے گا۔ اور ٹھیک ہے، ہاں جی۔ تو غیر منصرف کا اعراب کیا ہو گیا؟ حالت رفیع میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نسبی اور جری میں فتح فتح لفظی کے ساتھ، فتح لفظی کے یہاں ساتھ۔ پر حالت جری کے اندر بھی کیا آتا ہے؟ فتح آتا ہے، کسرہ نہیں آتا، نہیں آتا، کسرہ نہیں آتا۔ اور ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اس کی جو مثالیں ہیں حالت رفیع کی اس کی مثال بن جائے گی جاءنی عمر، جانی عمر۔ حالت نسبی کی مثال بن جائے گی رأیت عمر، اور حالت جری کی مثال بن جائے گی مررت بعمر، مررت بعمر۔ اور ٹھیک ہے، ہاں جی۔ ہاں یہاں پر ہم نے جو ہے وہ حالت رفیع نسبی اور جری کی مثالیں ذکر کرتے ہوئے تنوین کو ذکر نہیں کیا۔ ہم نے یوں نہیں کہا جاء عمر رأیت عمر رن رن۔ مررت بعمر،
رن ایسے ہم نے نہیں کہا نہیں کہا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ غیر منصف پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی۔ ہاں، یہاں پر ضمہ آئے گا حالت رفع میں، لیکن ضمہ تنوین کے بغیر آئے گا۔ ضمہ تو آئے گا لیکن تنوین کا بغیر اور آئے گا۔ حالت نسبی کے اندر فتح تو آئے گا لیکن تنوین کے بغیر آئے گا۔ بغیر آئے گا، تنوین کے بغیر آئے گا۔ بغیر آئے گا۔ جانی عمرو کہیں گے عمرن، نہیں کہیں گے، اور رائیت عمرا کہیں گے رائیت عمرن نہیں کہیں گے۔ اور سمجھ آئی بات؟ ہاں جی تو یہ بیٹا جی آج کے سبق کے اندر ہم نے جو ہے وہ اسم متمکن کی کتنی قسموں کا اعراب پڑھ لیا ہے؟ 4 قسموں کا۔ کتنی کا؟ چار 4 قسم۔ مفرد منصف صحیح کا، جمع مکسر منصف کا، ان دونوں قسموں کا اعراب ایک ہی ہے، ان دونوں قسموں کا اعراب ایک ہی ہے۔ اعراب ایک ہی ہے۔ اور جمع مؤنث سالم کا اعراب پڑھ لیا اور غیر منصف کا اعراب پڑھ لیا۔ اعراب پڑھ لیا، اور ضمناً جو ہے وہ مفرد منصف صحیح کے اندر جاری مجرا صحیح بھی آ گئی ہے، ہاں جی جاری مجرا صحیح بھی آ گئی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب تک جب اس میں متمکن کی 5 قسموں کا اعراب بیان ہو چکا ہے۔ اس میں متمکن کی 5 متمکن کے قسموں کا 5 کا قسموں کا اعراب بیان ہو بیان چکا ہے۔ مفرد منصف صحیح، مفرد منصف جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصف، ان 3 قسموں کا، ان تینوں قسموں کا اعراب ایک ہی ہے، ان تینوں قسموں کا اعراب ایک ہی ہے۔ حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے فتح ساتھ، لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ لفظی کے ساتھ۔ تو یہ اعراب کی ایک قسم ہو گئی، اعراب کی ایک قسم ہو گئی۔ اور اعراب کی جو دوسری قسم ہے وہ کیا ہے کہ حالت رفع میں ضمہ لفظی آتا ہے، حالت نصبی اور جری میں کسرہ لفظی کسرہ لفظی آتا ہے۔ اعراب کی یہ والی قسم جو ہے وہ اس میں متمکن کی ایک قسم جمع مؤنث سالم کے ساتھ خاص ہے، جمع مؤنث سالم کے ساتھ خاص ہے۔ اور اعراب کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے حالت رفعی کے اندر ضمہ لفظی کے ساتھ، اور حالت نصبی و جری میں فتح لفظی کے فتح ساتھ۔ لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اعراب کی یہ والی قسم بھی اس میں متمکن کی ایک قسم غیر منصف کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے۔ ہدایت نہ پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بھائی اس میں متمکن کی قسمیں 16 ہیں، اس میں لیکن ان پر جو اعراب جاری ہوتا ہے اس کی 9 قسمیں ہیں، اس کی 9 قسمیں ہیں۔ آپ کو بات یاد ہوگی شاید کہ نہیں یاد ہے؟ ہاں جی وہ یاد ہے کہ نہیں؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اس کا میں پوچھ رہا ہوں یاد ہے یا نہیں، تو اس کا جواب ہاں جی نہیں ہے، اس کا جواب یہ دونوں یاد ہے یا یاد نہیں ہے، یہ جواب بنتا ہے یاد ہے۔ ہاں جی ہاں، اور ٹھیک ہے بھائی ہاں جی۔ ہاں، چلو آپ جو ہے اس سبق کا اس کو یاد کریں اور آپس میں اس کا تکرار کریں۔